دیکھنا چاہیے نا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں، کیا ہمارے وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. بالکل، ہمیں اس چیز کا ٹیسٹ کرنا چاہیے، اپنا لٹمس ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان ایمان والوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے 74 تک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. 12 نشانیاں اس صورت میں ایمان والوں کی بیان کی گئی ہیں. تو اگر ہم ان 12 نشانیوں کو دیکھیں تو اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم ایمان والوں میں آتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ وَعِبَادِ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ وہ لوگ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. پھر دوسری نشانی کیا بتا رہے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا ٹکراؤ جاہلوں سے ہوتا ہے، جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان سے ہم نے اتنی بار دلیلیں پیش کی ہیں لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، جب وہ ان سے ملتے ہیں تو ان کو سلام کر کے ان کو اوائڈ کرتے ہیں. ان سے وہ بار بار بحث و تکرار نہیں کرتے، ان کو اوائڈ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ورس نمبر 256 میں فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے گمراہی کو حق سے بالکل الگ کر دیا ہے، یعنی صاف صاف ہم نے بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو حق کو اپنانا چاہیں گے وہ حق کو اپنا لیں گے، جو گمراہی کو اپنانا چاہیں گے وہ گمراہی کو اپنا لیں گے. تیسری نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو قیام اور سجود کرتے ہیں، یعنی رات کی جو آپ کی شام کی نماز ہے، جو آپ کی عشاء کی نماز ہے، جو آپ کی تہجد کی نماز ہے، وہ قیام بھی کرتے ہیں، وہ سجدے بھی کرتے ہیں. پھر 4 نمبر پہ آتا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر سے دوزخ کا عذاب پھیر دے. پھر نیکسٹ آتا ہے کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، یعنی جو شریعت نے اس کے بارے میں بتایا ہے اس کے رہتے ہوئے وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جہاں پر کوئی ریاست نہ ہو، جہاں پر کوئی حکومت نہ ہو. لیکن اگر حکومت موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں حکومت ہی ڈیل کرے. 8 نمبر پر آ جاتا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، یعنی وہ زنا سے بچتے ہیں، یعنی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے وہ لوگ. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اگر انہیں گواہی کا کہا جائے تو وہ سچی گواہی دیتے ہیں. پھر نمبر 10 پر آ جاتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر 11 نمبر پر آ جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں تو وہ اس کو سیریس ہو کر سنتے ہیں، وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتے. اور یہی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی ورس نمبر 22 میں کہی ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں بیان کی جائیں تو وہ منہ پھیر لے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور اسی آیت میں آگے ایسے لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں بتایا گیا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد جو لاسٹ نشانی ایمان والوں کی بیان کی گئی ہے 12 نشانیوں میں سے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یعنی کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، جو ایمان والے ہیں، ہمیں ان میں شامل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے 12 نشانیاں سورہ فرقان میں بتا دی ہیں. تو اب ہمیں چاہیے نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اپنا لٹمس ٹیسٹ کریں کہ کیا واقعی ہم ان نشانیوں پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں، یا پھر ہم صرف نام کے مسلمان بنے ہیں، صرف نام کا ہمارا ایمان ہے. مجھے یقین والا ایمان جہاں سے آج ہماری گفتگو شروع ہوئی، پھر وہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.